اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، ہم آج سے بارگاہ کاظمیہ کاظمین لاہور سے آپ سے مخاطب ہیں اور ایک نیا تبلیغات کا سلسلہ ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں اگر کسی قسم کا کسی نے سوالات پوچھنے ہوں یا ہم سے رابطہ کرنا ہو تو ہم اپنے نمبر بھی دے دیں گے، ان نمبرز پہ آپ کال کر کے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کے متعلق آج ہم آغاز کریں گے کہ دین اسلام جو ہے یہ کیا ہے، اس پر بات چیت ہوگی، اس کے روٹس پہ بات ہوگی، اس کے فروعات پہ بات ہوگی، اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا اور مذہب حقہ کے دفاع کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ آج سے ہم دین اسلام کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ مومنین و مومنات، اصول اصل کی جمع ہے، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اور اصول اصل کی جمع ہے یعنی جڑیں۔ جس طرح درخت کی روٹس ہیں، ایک کرسی ہے، کرسی کے نیچے پائے ہیں، بچہ ہے، اس کے والدین ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جڑیں کہلاتی ہیں۔ اسی طرح دین کی بھی جڑیں ہیں۔ جب تک ہم دین کی جڑوں پر عمل نہیں کریں گے، ان کو مانیں گے نہیں، ہمیں دین کے اصول کا پتہ نہیں ہوگا، تو ہم کسی طور پر بھی دین پر عمل پیرا ہونے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ ضروری ہے کہ دین کے جو اصول ہیں ان کا عقیدہ انسان رکھے۔ ان کے عقیدے کی بات اتنی ضروری ہے ان پر عقیدہ رکھنے کی کہ اگر اس کے اصول صحیح ہیں اور ان پر صحیح عقیدہ ہے تو پھر وہ بندہ جب قبر میں جائے گا تو قبر میں عقیدے کی بات ہوگی۔ اعمال روز قیامت آپ کو بچائیں گے، قبر میں بھی ان کا عمل دخل ہے، لیکن عقیدہ سب سے زیادہ عذاب کو جو مانے چیز ہے وہ عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ جو ہے وہ کس چیز پر ہونا چاہیے، کیسا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ عقد کہتے ہیں گرہ کو، گرہ باندھ دینا، کپڑے کو مثلا آپس میں باندھ دیا جائے تو یہ اس کو کہتے ہیں عقیدہ، گرہ۔ تو گرہ لگا دینا، عقد کر دینا یعنی عقد کر دینا، یہ جو ہے وہ گرہ ہے اور عقیدہ ہے۔ اس پر آج سے ہم آغاز کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصول دین یعنی دین کے عقائد، دین کی جڑیں اور دین کے اصول جو ہیں وہ 5 ہیں۔ یہ اس لیے ہم بتانا چاہ رہے ہیں، دنیا نے آج تک علماء نے بتایا اور علماء کے بتائے ہوئے راستے پر بعض مومنین عمل پیرا بھی ہیں، مگر ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ بچے جو ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہیں، ٹی وی پہ لگے رہتے ہیں، لیپ ٹاپس پہ لگے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، تو ان کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کیوں نہ میڈیا کے حوالے سے ہم اس بات چیت کو آگے بڑھائیں، تاکہ بچے اگر 5-7 منٹ نکال کر ہماری گفتگو سنیں تو تبلیغات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہ سکتا ہے۔ تو اصول دین جو ہے وہ 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ان پر عقیدہ واجب ہے، اگر ان پر عقیدہ نہ رکھا جائے تو ہمارا دین مکمل نہیں ہے۔ اور ان اصول دین میں، اس عقیدے میں تقلید ضروری نہیں ہے۔ یہ تقلید کے بغیر جو ہے
ان پر عمل پیرا ہونا واجب اور لازم ہے۔ اصول دین کی پہلی چیز جو ہے، پہلی اصل دین اسلام کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید۔ کیونکہ ہر چیز سے افضل و اعلیٰ و عرفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات جو ہے وہ توحید اس کے بارے میں ہے کہ توحید یعنی اللہ احد ہے، ایک ہے، یکتا ہے۔ دیکھیں، ایک دفعہ مولا کائنات نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے اور جناب عباس علیہ السلام سے بھی سوال کیا تھا اور پڑھایا تھا کہ بیٹا گنتی یاد کرو، جیسے گنتی سکھائی جاتی ہے۔ واحد تو دونوں نے آپ نے اپنے وقت میں پڑھا کہ واحد، آپ نے فرمایا پڑھو اثنین یعنی دو، ایک کے بعد پڑھو دو۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی جواب یہی دیا، جناب عباس علیہ السلام نے بھی جواب یہ عنایت کیا کہ بابا جس زبان سے ہم ایک کہہ رہے ہیں اس سے ہم دو کیسے کہیں؟ یعنی یہ معرفت کی بات تھی۔ ہم لوگ فوراً سوچیں گے کہ ایک کے بعد دو ہوتا ہے، لیکن آل محمد علیہ السلام کی یہ شخصیات جو ہیں، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور میرے مرشد پاک مولا کائنات کے پاک بیٹے ابو الفضل العباس، انہوں نے بھی عرض کی کہ بابا یہ معرفت کی منزل تھی، آخری منزل، کہ دیکھیں بابا ایک جس زبان سے کہا ہے اس زبان سے ہم دو کیسے کہیں؟ یعنی اللہ ایک ہے تو ہم دو کیوں کہیں؟ تو یہ معرفت تھی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ توحید پہلا عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے تو سوالات اٹھتے ہیں کہ توحید یعنی اللہ ہے۔ آپ سے کوئی اگر سوال کرتا ہے کہ اللہ نہیں ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، یا کسی اور معصوم نے فرمایا ہے کہ اللہ ہے؟ تو آپ سے وہ کہے گا کہ میں تو ان کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ مجھے ایسا جواب دیں کہ جو میری عقل بھی تسلیم کرے، لہذا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ مثلا دہریہ ہے کوئی، دہریہ وہ مذہب ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو نہیں مانتے۔ تو دہریہ جو ہے وہ اگر آپ سے کہے کہ اللہ نہیں ہے تو آپ توحید تو بعد میں مانیں گے، پہلے یہ تو بتائیں کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں۔ جب اللہ ثابت کر لیں گے تو پھر آپ توحید کی طرف آئیں گے کہ پہلے اللہ ہے، اس کے بعد اللہ ایک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ آئیں اس پر بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے، ہمارے پاس حجت ہونی چاہیے، ہمارے پاس ایسا جواب ہونا چاہیے، مدلل جواب، کہ جس کو ہم دے کر ہم اپنے آپ کو سرخرو کر سکیں کہ ہم اللہ پر اگر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کے متعلق ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں اور ہم دلائل بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ ہے۔ تو ایک دہریہ، میں مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک دہریہ آیا اور ایک بی بی بوڑھی چرخہ کاٹ رہی تھی۔ وہ پرانے زمانے میں ایسا دور تھا کہ ہمیں بھی اساتذہ جب پڑھایا کرتے تھے تو یہ مثال دیا کرتے تھے، میں بھی آپ کو مثال یہ دے کر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب بوڑھی خاتون کوئی بھی چرخہ چلاتی تھی نا، چرخہ، تو وہ بڑے مزے سے، پنجاب کا یہ کلچر تھا کہ چرخہ چلاتے چلاتے اللہ 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 کی آواز ان کے منہ سے نکلتی تھی
اور یہ بڑی پیاری آواز لگتی تھی، اور مائیں جو ہیں یا دادیاں یہ بڑے آرام سے بڑے مزے سے چرخہ بھی گاتا کرتی تھیں اور اللہ اللہ کا ذکر بھی کرتی تھیں۔ تو وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ بھی اللہ اللہ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ چرخہ چلاتے جا رہی تھی کہ دہریہ پاس سے گزرا جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، وہ گزرا تو اس نے کہا اے بوڑھی، یہ کیا تو ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہے؟ تجھے عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے تجھے کہ اللہ ہے ہی نہیں، تو ایسے خام ہاں ہم خود ہی آئے خود ہی چلے جانا ہے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں چیز کہ کوئی ثابت کر سکے کہ اللہ ہے۔ تو بوڑھی عورت نے اس مائی نے چرخہ چلانا بند کر دیا۔ جب چرخہ چلانا بند کر دیا تو تھوڑی دیر بعد کہ اس نے کہا کہ اے بندہ خدا، اس کو تو اللہ کو نہیں مانتا، لیکن میں تجھے یہی کہوں گی، اے بندہ خدا ذرا بتا تو صحیح کہ یہ چرخہ جو ہے اس کو کہو کہ چلے۔ تو اس نے کہا کہ چلاؤ گے تو چلے گا نا؟ اس نے کہا نہیں، نہ تم چلاؤ نہ میں چلاتی ہوں، اسے کہو خود بخود چلے۔ تو اس نے کہا کہ اماں آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بغیر چلانے والے کے یہ چرخہ نہیں چل سکتا؟ تو اس بوڑھی نے کہا کہ بے وقوف، عقل تجھے نہیں ہے، مجھے عقل ہے، میں جانتی ہوں سارا۔ تجھے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ کس عقل سے تو بات کر رہا ہے، تیرے دماغ میں کوئی چیز آتی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تجھے سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے۔ میں تجھے بتاتی ہوں کہ جب یہ ایک چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ بغیر چلانے والے کے کیسے چلے گی؟ یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا نکلنا، یہ ستاروں کا جانا، یہ آسمان کا چہچہانا، کمکمے جو ہے وہ ٹمٹماتے رہے، اور یہ سمندروں کی لہریں اور یہ بے کراں موجیں، یہ سارے سلسلے جو ہیں یہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جس ہستی کا نام خدا ہے، اللہ ہے، اور وہی ہستی جو ہے اس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، کہ نہ جرت ہے چاند کو کہ وہ سورج سے ٹکرائے، نہ سورج کی جرت ہے وہ ستاروں سے ٹکرائے۔ ہر چیز اپنے اپنے نظام کے مطابق طلوع بھی ہوتی ہے اور غروب بھی ہوتی ہے، پھل سبزہ نکلتا ہے، کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کے تابع ہے اور اسی کو سجدہ کرتی ہے جس کا نام خدا ہے۔ وما علینا الا